ماں باپ کے تعلق سے نا وسوسے بعض دلوں میں آ جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں کمائیاں کر رہے ہیں, ابا انہیں فون کرتا ہے کہ بیٹا پیسوں کی ضرورت ہے. اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھو ابا طبیعت نہیں پوچھتا, پیسے مانگتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی کر, نوجوان نے کہا حضور ابا پیسے مانگتا ہے. شارحین نے لکھا ہے یہ جو اس حدیث میں اس نے پوچھا ہے نا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیسے اس کے اپنے کمائے ہوئے تھے, وراثت کے نہیں تھے. جیسے بیٹا الگ سے کوئی کمائی کرتا ہے تو اس نے کہا میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں تو حضور حکم کیا ہے. اب سوال کا جواب یہ تھا کہ حضور کہتے دے دے یا نہ دے, دو ہی باتیں ہیں نا. اس نے کہا حضور والد پیسے مانگتا ہے. آپ جاتے ہیں موٹیویشن سپیکر کے پاس کہانیاں سننے, آپ چلے جاتے ہیں کسی فلانے آدمی کے پاس ذہن سازی کرنے, اور بھائی باہر سے سالن لینے وہ جائے جس کے گھر نہ ہو. آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو تو سارا کچھ مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے. آپ کا تو اپنا گھر سارا بھرا ہوا ہے, آپ یہاں سے فیض لیں. حضور نے ہر چیز دینی علم کی بس اہمیت کو سمجھی, آپ کے سامنے چیزیں کھل جائیں گی. سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور میرے والد صاحب پیسے مانگتے ہیں, حکم کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو حکم پوچھتا ہے دوں کہ نہ دوں؟ فرمایا انت و مالک لابیک. آپ کبھی اس حدیث کے پیرے پہ غور کر لینا تو آپ کو نا باپ سے عشق ہو جائے گا, یعنی آپ غلام بے دام ہو جائیں گے. اس نے کہا حضور ابا پیسے مانگتا ہے دوں کہ نہ دوں؟ تو حضور نے فرمایا تو بھی اپنے ابے کا ہے, تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہی ہے. آپ کی ذہن سازی کرے گا دین, آپ کو جوان کرے گا, آپ کی سوچیں تازہ کرے گا. میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا, آج کل نا مایوسی بہت زیادہ ہے طبیعتوں میں, لوگوں کا وجود نہیں تھکا, ذہن تھک گیا ہے, لوگ تھکی تھکی باتیں کرتے ہیں. اب نوجوان مجھ سے اکثر ناراض رہنے لگ گئے ہیں, میں کوئی بات کروں گا پھر ناراض ہو جائیں گے. جوان زیادہ ذرا تھک گئے, یہ زیادہ تھکے ہوئے ہیں. یہ وقت پہ ہی کہہ دیتے ہیں پورے 12 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا, 3 سال ہو گئے کام نہیں چل رہا. اور خدا کے بندے بس ابھی سے ہی اتنی جلدی؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور عشق کے امتحان بھی اور بھی ہیں, بڑی جلدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سے اگر آپ کے ذہن میں ہو قرآن و سنت تو آپ کوئی کچی بات نہیں کریں گے, کہیں گھبرائیں گے نہیں, کہیں کمزور نہیں پڑیں گے, کہیں آپ کے جملوں سے مایوسی نہیں ٹپکے گی, کہیں آپ کو کمزوری نظر. شرط یہ ہے کہ آپ دینی علوم کے قریب ہوں, قرآن و سنت کے قریب ہوں. پھر آپ کو کسی نئے فلسفے کی, نئے سیمینار کی, کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضور طائف چلے گئے, طائف والوں نے پتھر مارے, بات لمبی نہیں کرتے, اشارہ دیتے ہیں, بڑی تکلیف دی. حضور واپس تشریف لائے, ایک جگہ بیٹھے, حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں. یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. حضور نے ہاتھ اٹھا دی, اللہم اہدی قومی, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. انہیں پتہ ہی نہیں. جوانوں ذرا حضور کی امید دیکھنا, تو کہتا 3 سال کام کیا ہے, 4 سال کام کیا, تھک گیا ہوں, پڑھ میرے نبی پاک کی حدیثیں, تجھے سوک کے ساتھ سویا کرے گا, تجھے محنت کرنے میں مزہ آنے لگے گا, تجھے سرور آنے لگے گا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. نبی کریم نے ہدایت کی دعا کر کے کہا زید میں ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کروں گا, اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گے. مجھے بتائیں یہ بات جب کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرائے گا, مجھے کہے گا فلانا نہیں سنتا, فلانا میری بات نہیں سنتا. پھر بوڑھے بزرگ مایوس ہوں گے. آپ دین کے قریب آئیں, آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں, حضور کے ارشادات سے روشنی لیں, اور پھر یہ جو دین کا علم ہے نا اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. ہمارے ہاں نا ایک طبقہ ادیبوں کا ہے, شاعروں کا ہے, ایک بیوقوف سے سیاستدان ہے, اللہ ماشاء اللہ, سب کو نہیں میں کہہ رہا, پر جتنے ہیں ان اتنوں کو تو کہنے دو نا, جتنے ہیں اتنوں کو تو کہنے دو نا. یہ نئی نئی کہانیاں سناتے ہیں, معاذ اللہ کہتے ہیں سارے رنگ ہی اللہ کے, سارے روپ ہی اللہ کے. یہ کالیاں کہتے ہیں دیکھو جی جو جس کو پکار رہا ہے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو پکار رہا ہے. تو خدا کے بندو اگر سارے روپ ہی اللہ کے تھے تو حضور بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے؟ آپ دین کی اتنی بڑی بات کو, عقیدہ توحید کو, اس رنگ میں آپ لے رہے ہیں. اب ان کو سپورٹ کیا کن لوگوں نے؟ جو ملنگ کہلاتے تھے. کہتے ہیں ساڑھے پیر صاحب درویش نے, وہ تقریر نہیں کرتے, تقریر کرنے لیے انہوں نے مولوی صاحب رکھے نے. میں کہوں کر دے تاں نہیں, انہوں نے آؤندی نہیں, آؤندی ہوندی تو مڑ دے کدے نہ, انہوں نے کو کچھ پڑھن تاکہ تقریر. ناراض ہو گیا ہو, اللہ آپ کو خوش رکھے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, یعنی کرامت پیر صاحب بتائیں گے اور مسئلہ مفتی صاحب بتائیں گے. کیسا انوکھا تقسیم کا طریقہ ہے. دعا پیر صاحب فرمائیں گے اور جمعے کا خطبہ
मुफ्ती साहब ये क्या बात हुई भाई? वो मलांग क्या करते हैं, वो कहते हैं मौलवियों की पता हो भाई, आप हमारे पास आए, हम आपको 2-3 स्टोरियां सुनाएंगे, कोई आपको हैरत अंगेज बात सुनाएंगे, कोई कहेंगे नहीं बेटा मार्फत और चीज़ का नाम है, थोड़ा सा आपको फ़लसफ़ा दे के लॉजिक दे के उलझाएंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। कायनात में सबसे ज़्यादा हुस्न उसी मार्फत में है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाई है। और जहाँ तक बात अहले ज़िक्र की है उसका हम इनकार नहीं करते। अल्लाह वालों के तो हम खादिम हैं, जारूब काश हैं, लेकिन आप सुनिए रसूल करीम का जो तरीका है, इल्म के साथ हुजूर का जो शगफ है। आज ना लोग खुतबा को जानते हैं, वाइज़ीन को जानते हैं, या जो सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं उनको जानते हैं। मैं जाता हूँ इज्तिमात में तो लोग कहते हैं मौलवी लड़ रहे हैं, तो मैंने कहा आपने देखा ही 5-6 मौलवी हैं, हमारे तो सैकड़ों शयूख़ुल हदीस हैं जो बैठ के तवज्जो के साथ रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा रहे हैं, तवज्जो के साथ। आपने 4 बंदे देखे, आप परेशान हो गए, आपने देखा ही नहीं। कभी आप खिड़की खोल के पीछे देखें, सब्जा बड़ा शानदार है, और ये जो आप मायूस है ना कि पता नहीं क्या बनेगा, कुछ भी नहीं हो रहा, आप बेफिक्र रहें। दर्जनों सैकड़ों लोग बैठे जो सुबह से शाम तक मदीने वाले का दीन पढ़ाते हैं और खुलूस के साथ पढ़ाते हैं, और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मेरे अजीज, आप मेरी बात पे गौर करें। हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए, इस तरफ भी लोग बैठे थे, इस तरफ भी लोग बैठे थे, एक तरफ अल्लाह का जिक्र हो रहा था, एक तरफ एक शख्स बैठ के दीन की बात कर रहा था। हुजूर दोनों मजलिसों के बीच खड़े हो गए, फरमाया दोनों ही खैर वाली हैं, ये भी खैर वाली, ये भी खैर वाली। और मैं कहा करता हूँ तदरीस करने वाला परेशान ना हो कि खतीब की बल्ले बल्ले ज़्यादा है, वाइज को ज़्यादा लोग जानते हैं, वो भी परेशान ना हो। करीम ने कितना करम किया, उधर भी देखा इधर भी देखा, फरमाया मजलिसें दोनों खैर वाली हैं, पर इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे तो रब ने उस्ताद बना के भेजा है ना, मैं तो मुअल्लिम हूँ ना। ये लफ्ज़ कहते कहते हुजूर इल्म वाली मजलिस में बैठ गए, उस मजलिस में जहां दीन की बात हो रही। तो इस अहमियत को समझे, दीनी इल्म की अहमियत को समझे। फिर जो आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह करीम ने फरमाई इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो अल्लाह से डरते हैं। आलिम पीर बन भी जाए ना तो उसकी ज़्यादा करामतें नहीं होती, तो उसने को बात सुनानी है तो सोच समझ के ही है ना। तो जाहिल जो होता है उसको तो आम इजाज़त है ना, जो मर्जी कहता रहे। इल्म खशियत पैदा करता है, जिसे जिस चीज़ का पता चल जाता है ना फिर उससे डरता है, खशियत पैदा करता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, कसरत किलो काल वाला आलिम नहीं होता। वो तो आप वैसे पंचायत में बैठे हैं तो कुछ बंदे ऐसे हैं जो बोलने नहीं देते, बिल्कुल अनपढ़ हैं, कहीं से नहीं पढ़े, बड़ी बातें करते हैं, बड़ी दास्तानें, उनके पास आप बैठे हो थकने नहीं देते, और बात उनकी कहाँ से शुरू होती है वो ख़त्म ही नहीं होती, तो आप उनको आलिम थोड़ा समझ लेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये आयत पढ़ के फरमाया करते थे, कसरत किलो काल वाला आलिम नहीं होता, बल्कि रब से ज़्यादा डरने वाला आलिम होता है, जिसकी बातें मोहतात हों, जिसकी गुफ्तगू मोहतात हो, जिसका लबो लहजा मोहतात हो। ये ज़ौक़ जब तबीयत के अंदर आता है इल्म का, फिर साथ साथ खशियत आती। आप बड़े लोगों को देख लें, उनके दावे कोई नहीं थे। आज तो हमारे बड़े बड़े अलकाबात हैं, और जो रवायती नकीब होते हैं महफिल में, उन्होंने पक्के लकब याद कर लिए होते हैं, जो आता है सब के साथ एक ही जड़ देते हैं, पक्के इकट्ठे याद कर लिए। उनको नहीं पता ये बंदा उसका अहल है कि नहीं, वो कह देते हैं, बोल देते हैं। अजीज़ भाई, आप देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नबी पाक ने शानें बयान की। शानें, हुजूर ने कहा जिस गली से मेरा उमर गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। लेकिन इल्म खशियत पैदा करता है ना, जब कोई जान लेता है फिर वो डरता है। हुजूर ने उनकी शानें बयान की, उन्होंने सारी ज़िंदगी एक ही बात की, लोगों मैं ऊँट चराने वाले का बेटा, मैं ऊँट चराने वाले का बेटा, मुझसे तो 10 ऊँट नहीं संभाले जाते। अब खशियत आ गई है ना, अब मिजाज और हो गया है, अब जहन साजी और तरह की हो, मिजाज और। जब आपके अंदर खशियत आने लगती है, खशियत, फिर आपके अंदर वो करार आता है, करार, कि आप महसूस करते हैं कि अब ना मेरे लिए अमल करना आसान हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मैं लफ्ज़ों में कुछ और कहता हूँ और अमल मेरा कुछ और है, फिर आसानी से इंसान अमल करने लगता है। दीनी तालिब इल्म जो हैं और आम आवाम जो है, हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि दीन के इल्म की तरफ जब हम तवज्जो करें तो इस नीयत से करें कि हमने उस पर अमल करना है। हमारे यहाँ ज़्यादातर बहस होती है
ہم کہیں سے کوئی بات سنتے ہیں، پھر جا کے اپنے محلے کے امام کو کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بات کبھی نہیں سنائی، تو یہ دیکھیں آج میں نیا مسئلہ سن کے آیا ہوں۔ وہ معاملات جن کے اندر گنجائش ہے، مستحبات ہیں، وہ کہیں کرتا دیکھ لیں تو آ کے ہم اپنے امام کے ساتھ بحث شروع کر دیتے۔ یہ لڑائی نہیں کریں، آپ علم کا ذوق پیدا کریں، اور اس لیے نہیں کہ بحث کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ آپ عمل کے لیے علم حاصل کریں، عمل کے لیے، اور شوق کے ساتھ آپ یہ جو معرفت ہے نا ساری کی ساری، اور یہ جو دل کا نور ہے، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر قرآن و سنت کے آپ قریب ہوتے جائیں گے تو دل روشن ہوتا جائے، یہ بھی ایک تڑپ ہے اگر لگ جائے، یہ بھی ایک ذوق ہے اگر پیدا ہو جائے، یہ بھی یہی ہمارے صوفیہ کرتے تھے۔ وہ دور دراز جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، پیاس بجھاتے تھے۔ کچھ لوگ حنفی ہوئے، کچھ حنبلی ہوئے، کچھ شافعی ہوئے، کچھ مالکی ہوئے، کچھ چشتی ہوئے، کچھ قادری ہوئے، کچھ نقشبندی ہوئے، کچھ سہروردی ہوئے، کچھ کا مشرب طریقت کے لحاظ سے نقشبندی چشتی رہا، کچھ کا مذہب فقہ کے لحاظ سے کچھ ہوا۔ اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک تھے، تو پھر یہ کہ الگ الگ کیوں تھے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایلوپیتھک دوائی سے آرام آتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں میرا گزارا ہی ہومیوپیتھک سے چلتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں تم دونوں ہی چھوڑو، کوئی اچھا حکیم بتاؤ کہاں ملتا ہے۔ تو جس قسم کی طبیعت ہوگی آپ اس قسم کے حکیم کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ سارے ٹھیک ہیں، طبیعتوں کا مزاجوں کا معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو حق والا بنایا۔ اب کوئی آدمی دور دراز چل کے گیا ہے، اس نے جا کے وہاں سے فیض پایا تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا حصہ وہیں تھا۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد، علم کی تڑپ پیدا ہو گئی دل میں۔ ہمارے طلباء نا، اب طالب علموں سے تو آج پیار کا دن ہے نا جی، لیکن چلو پیار کی بات ہی ہے یہ بھی۔ ہمارے طلباء ہوں یا کسی طریقت سے وابستہ لوگ ہوں، یا کسی جگہ جمعہ پڑھنے والے ہوں، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ نہیں صحیح لگتی، اور جو ہم سے دور ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ٹھیک لگتی ہے۔ مزاج ہوتا ہے جس چیز کی، جو چیز قریب آ جائے نا اس کی قدر آہستہ آہستہ کم۔ جو لوگ یہاں سے گئے نا سعودی عرب اور خانہ کعبہ کے قریب انہوں نے رہائشیں کر لی ہیں، وہ زیادہ طواف نہیں کرتے۔ میں نے بھی ایک دو سے پوچھا کہ آپ آئے نہیں شام میں وہاں، تو کہنے لگے وہ ہم تو کرتے رہتے، ہم نے کہا دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ اسی لیے شاید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے کہ حرم میں رہائش نہ کرو، تم قدر نہیں کر سکو گے۔ یہاں وہ آدمی رہائش کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد درہ اٹھا لیتے تھے، فرمائے حج ہو گیا، آپ گھروں کو جاؤ، زیادہ وقت گزارو گے تو قدر کھو دیتا ہے یہ نظام۔ تو بھائی ہمارا مزاج ہوتا ہے، کئی دفعہ طلب پیدا ہو جائے نا طبیعت میں، ہمارے طالب علموں کا وہ خاص ذوق بنے نا علم حاصل کرنے کا، وہ شوق، تو اگر آپ کے اندر شوق زیادہ ہو تو آپ استاد کے سینے سے بڑا کچھ کھینچ سکتے ہیں۔ عام آدمی کا اگر طلب کا ذوق زیادہ ہو نا، وہ کئی دفعہ سوال کرتا ہے تو بڑا کچھ لے لیتا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے۔ کئی عام آدمی ہوتے ہیں وہ ویسے ہی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن بڑا خاص نقطہ کئی دفعہ دے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ذوق سے سیکھا ہے، توجہ سے بات سنی ہے، ان کے پاس بات آ جاتی۔ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو میں بغداد گیا امام احمد بن حنبل کے پاس، اور اتنا میں نے سفر کیا کہ مہینہ بھر میں نے ڈھب سے روٹی نہیں کھائی، علم کے لیے نکلا۔ یہاں تو آج کل مرید آنے سے پہلے فون کرتا ہے کہ تیاری کر لو پیر صاحب میں آ رہا ہوں، پہلے سے فون جاتے ہیں، بڑے معاملات ہیں، نظام ہے۔ کہتے ایک مہینہ روٹی نہیں کھائی۔ جب میں وہاں گیا نا بغداد میں، پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہے، ان کو تو بادشاہ نے قید کر دیا ہے، بڑی بڑی سختیاں آئی ہیں۔ یہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ امام بخاری، ان کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، لوگوں نے ایک جگہ رہنے کی جگہ نہیں دی۔ پوچھئے گے کبھی علماء سے، یہ بھی ایک داستان ہے کہ امام بخاری نے پھر ایک شام دعا مانگی، اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی، میرے لیے کوئی رحمت والا فیصلہ کر۔ تو امام بخاری کا رات وصال ہو گیا۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پے جانی تھر تھلی۔
پھر بعد میں کئی دفعہ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یہ بھی چیزیں تھیں. بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل کا مدرسہ، اتنے بڑے امام ہیں، مدرسہ بند ہو گیا. بادشاہ کو پسند نہیں آیا. وڈیرے، سردار، چودھری وہ کہتے ہیں یہ مولوی مضبوط ہو گئے تو کل کو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. امام صاحب پابند سلاسل ہیں، گھر میں ان کو قید کر دیا گیا، دروازے پہ پہرے دار کھڑے کر دیے. کس بات پہ؟ کہ وہ حضور کی حدیث نہ پڑھائے. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں جب میں نے سارا دیکھا نا تو میری طلب تھی نا، جو طلب ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہوتی ہے. اوہو، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. طلب تھی نا کہ میں نے کچھ لینا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا امام صاحب کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے. میں نے ایک شخص کی منت کی، چل یار مہربانی کر تھوڑا بتا. یہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے نا، یہ تو کسی وقت جا کے آتی ہے. یہ جو پرانا وقت ہوتا ہے آزمائشوں کا، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، اور ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. اور درویش نے کہا تھا ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے. اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا، کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. کوئی نہیں بات سنتا. سنیں جی، حضرت امام احمد بن حنبل کا کوئی گھر کا پتہ بتانے کو بھی تیار نہیں. ایک شخص کی منت کی تو وہ کہنے لگا میں نہ صرف اشارہ کروں گا، میں صرف اشارہ کروں گا، اور وہ بھی آنکھ سے. ڈر بڑا لگتا ہے حکومت وقت سے. ایسے بھی حالات آتے ہیں، ایسے بھی حالات آتے ہیں. کئی دفعہ عوامی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے ہیں، کئی دفعہ حکومتی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے ہیں. مشکل کر دیا جاتا ہے گھر سے نکلنا. وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا دروازے تک، اشارہ کیا کہ یہ گھر ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مجھے ذوق تھا نا علم پڑھنا ہے اور استاد سے پڑھنا ہے، مرشد سے فیض کا ذوق تھا نا. تو کہتے ہیں اگلی صبح پھر میں علم پڑھنے آیا. میں نے کپڑے پھاڑ لیے، ٹوپی اتار لی، ہاتھ میں مانگنے والا کاسا پکڑ لیا. او تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دے. ہن تے آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی. وہ سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے ہیں وہ کاسا گدائی. میں دروازے مانگنے لگا. کوئی ایک آنا دیتا، کو دو دیتا، کو ایک دینار، کو تین. مانگتے مانگتے پھر دروازہ امام احمد بن حنبل کا آیا، میرے مرشد کا گھر آیا، میرے استاذ کا. وہ جب نکلے نا ایک دینار لے کے تو ان کا چہرہ دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے عرض کی حضور دینار نہیں، میں تو آپ سے حضور کی حدیث سننے آیا. آپ نہ یہیں کھڑے کھڑے 2 منٹ میں جو آپ سے ہو سکے مجھے پڑھا دیا کریں. سونیا میں روز خیرات لینے آؤں گا، میں روز خیرات لینے آؤں گا، میں مانگوں گا، مہربانی کرنا، میں بھوک کاٹ لوں گا، پتے کھا لوں گا، پر میں یہاں آ کے نا آپ سے پڑھا کروں گا. ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں روز مانگنے جاتا، میں روز مانگنے جاتا، سوالی بن کر خیرات لینے جاتا. میں نا ان کے دروازے پہ جا کے صدا لگاتا، وہ باہر آتے، 1 دینار بھی دیتے اور حضور کی 3 حدیثیں بھی پڑھاتے. کہتے ہیں میں نے نا سوالی بن کے، فقیر بن کے رسول اللہ کا دین پڑھا. وقت بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، حکومت بدل گئی، امام صاحب کا مدرسہ لگ گیا، دارالحدیث کھل گیا، دور دراز سے طلباء آ کے بیٹھے. جب مدرسہ سجا تو یہ فقیر بھی پہنچا. کہتے ہیں سارے بیٹھے تھے، جب میں گیا تو امام اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا. فرمایا سجنا پڑھا ساری دنیا نے ہے، پر جو تو نے پڑھا ہے انشاءاللہ مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا. تیرا پڑھنا بھی کمال ہے، میرا پڑھانا بھی کمال. آپ نا اپنی طبیعت میں وہ شوق تو لائیں، وہ ذوق تو پیدا کریں. دیکھیں نا کئی دفعہ نا ادائیں اس طرح کی ہوتی ہیں. ادائیں، فقیر کے پاس درویش آیا تو اس نے اس محبت سے بیٹھ کے حاضری دی، اس محبت سے بیٹھ کے کہ فقیر نے فوراً ہی دستار اتار کے سر پہ رکھی. تو پیر بھائی بھی کئی دفعہ مقابلہ کر لیتے ہیں نا. میں کہا حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگے یار اس کی ادائیں ایسی تھی، اس نے مجھے رڑکا یار، مکھن نکال کے لے گیا ہے، تو لسی بچی ہے، پانی ڈالتے جانا پیتے جانا. کیا بتائیں، رنگ ہی اس طرح کا تھا اس شخص کا. کچھ طلباء میں، کچھ لینے والوں میں ذوق ہوتا ہے، اپنا ذوق بنائیں. ایک بات میں نے والدین کے لیے بھی کرنی ہے، زیادہ میں نے باتیں نہیں کرنی.
اس لیے کہ یہ تو میری ڈیوٹی لگا دی گئی تھی آج کہ آپ نے آنا ہے. حضرت نے کئی دفعہ فرمایا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی علماء موجود ہیں وہ دین کی بات ہی کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں آپ نے ان میں سے سنی ہوئی ہیں. میری تو ڈیوٹی تھی آج بات کرنے کی، تو میں کر رہا ہوں، اور الحمدللہ سعادت سمجھ کے کر رہا ہوں، اور دل کی بڑی خوشی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کے دین پڑھانے والے ایک ادارے میں بیٹھنے کا موقع مل رہا.